अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा हज सीरीज के अंदर आज जो हमने डिस्कस करना है वो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जो लोग पहले जा चुके हैं वो तो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और विजिट कर रहे हैं या फिर बहुत अरसे बाद जा रहे हैं, तो बहुत कुछ जहन से निकल भी चुका होता है। और इसके अलावा क्योंकि आए दिन जो है वो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी तब्दील होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो इस वजह से भी जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उनको जान लेना ज़रूरी है। तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अब सोचे कोई इंसान कि अच्छा इसके बारे में इतना हमने क्या पढ़ना है, तो बहुत कुछ समझ के जाना है क्योंकि मस्जिद बहुत बड़ी है। आम यूजुअल मस्जिद मसाजिद की तरह नहीं है कि अच्छा गए और बस नमाज पढ़ के आ गए तो समझ में आ गई। यहाँ बहुत कुछ है जो समझने वाला है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इतनी जो बड़ी मस्जिद है इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसके कितने दरवाजे हैं, कहाँ कहाँ से हम एंटर हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारा ऊपर से एक व्यू है मस्जिद का, जो बहुत बड़ी सी मस्जिद नजर आ रही है, जिसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है गुम्बद खजरा, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि शायद गुम्बद खजरा मस्जिद का ओरिजिनल मेंबर है, सॉरी ओरिजिनल गुम्बद है जो शुरू से था, या इसका ग्रीन कलर था। ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आप देखें तो इसके साथ एक छोटा गुम्बद है वाइट कलर का, सिल्वर सा बना होता है बेसिकली। ये ग्रीन गुम्बद है। गुम्बद खजरा जो है वो अरबी में ग्रीन कलर को कहते हैं। तो ये जो गुम्बद खजरा है ग्रीन डोम, इसके साथ एक छोटा जो है वो सिल्वर कलर का डोम है। एक्चुअली इसके नीचे मेंबर है असल में। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है पूरी मस्जिद। आपको एक बड़ी सी रेक्टेंगल नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो एक ये अहाता है बिल्कुल, और फिर उसके आगे भी एक ये छोटा सा पैच है ये वाला मस्जिद का। सबसे इंपॉर्टेंट पैच ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर भी है इसके नीचे। और इसी के अंदर जो है वो जन्नत का टुकड़ा मौजूद है जिसे रियाजुल जन्ना बोला जाता है। इस ग्रीन गुंबद के नीचे क्या है? इस ग्रीन गुंबद के नीचे बेसिकली रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो क्या है उसके बारे में भी आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मस्जिद का अलग से आगे हुआ हुआ हिस्सा है ये ओरिजिनल मस्जिद थी यहाँ से। ठीक है, इस तरफ से ये जो आपको सिल्वर गुंबद नजर आ रहा है यहाँ से इधर ओरिजिनल मस्जिद थी। और जो ये रोज़ा रसूल है बेसिकली पहले यहाँ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा होता था। ठीक है, तो मस्जिद बिल्कुल साथ थी, कमरा अटैच था। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में रहा करते थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इधर ही आपको दफनाया गया था। तो यहाँ आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। तो अभी मस्जिद का ये हिस्सा जरूर है अब, लेकिन आप जो सजदा गाह है ये सजदा गाह नहीं है। ठीक है, ये भी जहन में रखिएगा, सजदा गाह ये नहीं है। बहरहाल ये सारा हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया ये पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, ये एक अलग सा आपको बनावट में नजर आ रहा है। ये बेसिकली वो मस्जिद है जो उसके बाद थोड़ी एक्सपैंड हुई जब जाहिर मुसलमानों की तादाद फैलना शुरू हुई, जरा सा इस्लाम जो है वो जरा उरूज पे आना शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है ये मस्जिद का हिस्सा बनाया गया। तो ऑफ कोर्स पहले के दौर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन तो नहीं थी, तो खजूरों के तनों से लेकर और इस तरह की चीज़ों से लेकर, थोड़ा मड से लेकर कुछ मतलब मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके तो एक मस्जिद का अहाता जो है वो बड़ा किया गया था और डिफाइन किया गया था। तो ये बेसिकली सारी ओरिजिनल मस्जिद है। और बाकी जो है उसके बाद बनती गई, मुख्तलिफ हुकूमतें आती गईं, और क्योंकि मुसलमान जो है वो फैलते जा रहे हैं और इस्लाम फैलता जा रहा था, ज़रूरियात बढ़ती जा रही थी, तो वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने इस मस्जिद को पूरी तरह एक्सपैंड कर दिया। अब तो ये बहुत ह्यूज मस्जिद है। ना सिर्फ इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, बल्कि इसके बाहर भी ये छतरियों का सारा वो सिस्टम लगाया हुआ है। धूप के वक्त ये छतरियां ओपन हो जाती हैं। ये इस तरफ आप देखें लेफ्ट साइड पे बंद हैं, ये इधर सामने भी आपको बंद नजर आ रही है अम्ब्रेलाज। उसके बाद ऐसा इनका सिस्टम है कि जो ही धूप का टाइम शुरू होता है ये छतरियां खुल जाती हैं, और फिर जब तक मगरिब की नमाज नहीं मतलब असर का वक्त गुजरने के करीब होता है तो उस वक्त ये वापस बंद कर दी जाती हैं। तो ये बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ज्यादा जबरदस्त एक माहौल है। जो सबसे पहली चीज जो आपको मदीना जाकर महसूस होगी, अगर आप मक्का के बाद गए हैं तब भी महसूस होगी,
اگر آپ پاکستان سے گئے ہیں تب بھی محسوس ہوگی، لیکن ہر دو جگہوں سے جانے کا ڈفرنس ہوگا۔ جب آپ اپنے ملک سے جا رہے ہیں اور اگر آپ فرسٹ ٹائم جائے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی ہی اچھی پرسکون سی فیلنگ ہوگی، لیکن شاید آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ مکہ سے آئیں گے تب آپ صحیح ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب مکہ آپ جاتے ہیں وہاں بہت ہلچل ہے، اس کے پورے انوائرمنٹ کے اندر ہلچل ہے، اس پورے انوائرمنٹ میں ایک جلال کی کیفیت ہے، اس پورے انوائرمنٹ میں ایک جوش و خروش کی کیفیت ہے۔ وہاں آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، وہاں آپ صبح شام جتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ مکہ سے جو ہی مدینہ آتے ہیں آپ کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ اتنا سکون ہے اس فضا میں کہ ہوائیں بھی جو ہے وہ ایک احساس دلا رہی ہوتی ہوں کہ یہاں کچھ ہے، کچھ ایسا ہے کہ پیس آف مائنڈ ہے، سکون ہی سکون ہے، دل آپ کا بڑا اطمینان میں ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد بھی یہاں مسجد نبی بھی آف کورس اللہ کا گھر ہے، لیکن اس جگہ کی کیفیات آپ اس جگہ کی کیفیات سے نہیں کمپیئر کر سکتے۔ وہ جگہ جو کعبہ ہے اس کے ارد گرد آپ کو ایک بہت یونیک قسم کی فیلنگز آئیں گی۔ وہاں آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں، بشرطے کے اگین بشرطے کے ہر انسان کو فیل نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کسی رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے ہیں اور آپ کا مقصد صرف لوگوں کو دکھاوا کرنا نہیں ہے، یا آپ کا مقصد صرف جو ہے وہ ایک ٹرپ کرنا نہیں تھا کہ بس عمرہ کریں گے ٹرپ ہو جائے گا اور بس ہو گیا کام۔ آپ اگر کچھ سیکھنے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ریفریش کرنے گئے، اپنی سول کو واپس، اپنی روح کو جو ہے وہ واپس سے اسلام کی شناخت کروانے گئے ہیں اور کچھ اچیو کرنے گئے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی روح ایک الگ سی تڑپ میں ہوگی، بالکل علیحدہ۔ لیکن ایز سون ایز آپ مدینہ انٹر ہوں گے یہاں کی فضا میں ہی کچھ اور ہے۔ اتنا سکون، اتنا سکون، بہت زیادہ پیسفل انوائرمنٹ آپ کو فیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں مسکراہٹیں زیادہ ہیں، وہاں شاید آپ اتنا مسکرائیں نہیں، وہاں آپ کو نا آ، اپنے گناہ زیادہ یاد آئیں گے، وہاں آپ کو اپنے دل کی صفائی کی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں آپ کو لوگ یاد آئیں گے کہ اچھا اس کے لیے بھی میں دعا مانگ لوں، آپ کو اپنے پاسٹ کے گناہ یاد آئیں گے، ماضی کے، آپ کو اپنے فیوچر کی چیزیں یاد آ رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز کی مانگ لوں، اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز، وہاں پہ آپ کو حاجتیں، ضروریات، اپنی کیفیات، سب طرح کی چیز آتی ہے۔ یہاں آپ کو عشق نظر آتا ہے بس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہاں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ میں ویوز دکھا رہی ہوں آپ کو کچھ سائٹوں سے، یہ کیوں دکھا رہی ہوں سمجھنا بہت ضروری ہے چیزوں کو، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو رہائش کہاں کہاں مل سکتی ہے، اس حساب سے آپ کو مسجد کے دروازے، مسجد کی چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مکہ میں آپ کا اور طرح سے ہے، آپ نے جب عمرہ کرنے کے لیے انٹر ہونا ہے تو مرد عورتیں مکس ہیں، نماز کے لیے سیپریٹ جگہ ہیں، سیپریٹ پورشنز ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو یہ پیور جس طرح باقی مساجد میں بالکل سیپریٹ نظام ہے عورتوں کا مردوں کا، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہوگا، آگے سارے وائٹ 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 وائٹ، یہ بیسیکلی اپنے جو عرب اپنے کپڑے پہنتے ہیں وائٹ کلر کے، یہ وہ ہے۔ اب آپ کو کہیں کہ سارے تو وائٹ نہیں پہن کے بیٹھے ہوتے، لیکن یہ ایک سائیکولوجیکل ہماری کہہ لیں ایک ایبیلٹی ہوتی ہے انسان کی، مائنڈ کی گیم، یا پھر کہہ لیں اسے آپٹیکل ایلوژن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ جس چیز کا رنگ زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہوتا ہے یا زیادہ کوانٹٹی میں موجود ہوتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری وہی ہے، حالانکہ اس کے اندر سب وائٹ کلر کے کپڑے نہیں پہنو گے، بٹ میجورٹی از اتھارٹی، ٹھیک ہے؟ میجورٹی اسی طرح آپ پیچھے دیکھیں، یہ کالی کالی، یہ بیسیکلی یہاں سے آن ورڈز عورتوں کا سارا سیکشن شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ تو اب یہ کالے کالے سے، اب یہ حالانکہ ساری عورتیں تو کالے کپڑے نہیں پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں، کالے ابائے تو نہیں پہنے ہوتے سب نے، لیکن کیونکہ یہاں زیادہ تر ابائے کالے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ڈومیننسی میں وہ کلر دکھائی دے رہا ہے کہ اچھا سب نے کالا پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی آپ کو یہاں سے میں دکھا رہی ہوں، اس سائڈ سے ویو دکھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سائڈ پہ یہ آپ کو جو میدان نظر آ رہا ہے یہ ہے جنت البقیع، ٹھیک ہے؟ یہ قبرستان ہے جدھر جس کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے کہ یہاں پہ جو دفنائے جانے والے ہیں ان کی جب یہاں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی بخشش ہوئی ہوگی، اور اس کے بارے میں کافی کچھ ہے۔ بہرحال اس ٹائم ہمارا ٹاپک یہ جنت البقیع نہیں ہے، لیکن دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں جو رہائش گاہیں ہیں وہ کدھر کدھر ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو رہائش گاہ جنت البقیع والی سائڈ پہ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے اس طرف سے آ رہے ہیں، آپ کا راستہ اس طرف سے ہے یا جنت البقیع کے ادھر پیچھے سے ہے، تو آپ کو ادھر بڑے بڑے مسجد کے گیٹ ہوں گے، یہاں سے انٹر ہونا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جنت البقیع جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی سیدھ میں یہاں گنبد خضرا ہے، تو عورتوں کو اس طرف نہیں جانا، عورتوں کو ادھر اس طرف جانا ہے پیچھے،
ठीक है। दूसरी जो रिहाइश गाहें हैं वो इस तरफ पीछे होती हैं, ये पीछे वाले होटल्स, ठीक है। ये पीछे वाले होटल्स का बड़ा फायदा होता है, लेकिन जाहिर है आपके हाथ में नहीं है हज के ऊपर जब आप जा रहे हैं, तो जो आपका एजेंट आपको दे रहा है साइन करवा के, आपने उधर ही स्टे करना है। लेकिन पीछे वाले गेट्स का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पीछे वाले गेट से औरतों को बहुत नजदीक पड़ता है नमाज, बहुत ज्यादा नमाजगाह, क्योंकि पीछे जो है इस तरफ भी औरतों का पोर्शन है, इस तरफ भी औरतों का पोर्शन है। आप जहां से भी निकलेंगे आपको करीब पड़ेगी, और दरमियान में मर्दों का भी पोर्शन है। तो आप यानी ऐसा नहीं होगा कि नमाज में सो रही है, या आप लास्ट मिनट पे निकले तो आपको नमाज नहीं मिल पा रही। वरना अदरवाइज ये होता है कि आप सिर्फ जमात में देखिए ना, अब अगर औरत इधर से दाखिल हुई है, उसको इधर तक जाते जाते ही अक्सर ऐसे होता है पूरी जमात निकल जाती है। बहुत बड़ी मस्जिद है आपके सामने, आप कानों में सुनाई दे रही होती है तकबीरें, और आपको पता है ये रकत निकली, दूसरी रकत निकल गई, तीसरी रकत निकल गई। इतनी लंबी मस्जिद है, आप जब तक दौड़ लगा के यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक नमाज ही खत्म हुई हुई होती है, खासकर जो शॉर्ट नमाजें होती हैं, ठीक है। तो पीछे वाली रिहाइशें बड़ी जबरदस्त हैं कि आप कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरफ वाली रिहाइशों में से भी अगर जो इधर रह रहे हैं उनको आसानी है औरतों को, अदरवाइज इधर हैं तो फिर थोड़ा सा औरतों को चैलेंज है कि पीछे जाना है। कुछ रिहाइशें इधर फ्रंट पे भी होती हैं, फ्रंट पे भी इस तरफ बिल्कुल ना, तो गुम्बद के इस तरफ, उसमें से भी यही है कि पूरी मस्जिद क्रॉस करके औरतों को पीछे जाना है, ठीक है। तो सबसे मुश्किल जो है ना औरतों के लिए वो ये है कि इधर अगर रह रहे हैं आप। मर्दों के लिए सबसे आसानी है कि यहाँ से तो सारा पोर्शन ही मर्दों का है। बहरहाल आगे चलते हैं, ये देखें एक ऊपर से व्यू, ये यकीनन ये ईद का मंजर है। इस साल ईद की नमाज मस्जिद नबवी में मौका मिला अदा करने का, अल्लाह ने ये बहुत बड़ी सादत दी। तो ईद उल फितर की नमाज, और अभी भी मैं बता सकती हूँ कि हम कहाँ थे मौजूद। हम लोग, आप यकीन करें 2 बजे मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए थे, मस्जिद फुल हो चुकी हुई थी 2 बजे रात के, हालांकि ईद की नमाज सुबह 6:30 होनी थी। और हमें इधर ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे इधर होटल होटल में स्टे किया हुआ था, इस वाले पीछे ना। तो अब यहाँ से हमने सोचा था हमारा तो ये पास है, ये इधर से निकलेंगे और इधर चले जाएंगे, और हमने कहा था फजर से थोड़ा पहले जाएंगे, 1 घंटा पहले। मगर हम फजर से भी 1 घंटा पहले, गालिबन को 3:30 4 बजे के करीब हम तैयार होकर ईद के कपड़े पहनकर जब निकले, तो पता चला कि नहीं, दरवाजे बंद हो चुके थे रात को 2 बजे। तो हमने यहाँ सफ बिछाई थी इसके पीछे, होटल के पीछे इधर, ये देख रहे हैं आप, ये सारी सफें लगी हैं, ये सारे, और ये भी तब का आलम है, अभी फजर की अजान भी नहीं हुई। ये तब की बात बता रही हूँ कि उस वक्त भी हमें वहां अपने होटल के बाहर इतनी मुश्किल जगह मिली कि सफ किधर लगाएं, इतनी आवाम होती है, और फिर पीछे तक चलती जाती है, चलती जाती है। तो ये मनाजिर होते हैं जब आप हज पे भी जाते हैं, तो हज के बाद भी, हज से पहले जब भी मदीना, क्योंकि जब भी हज पे को जाएगा तो यूजुअली उसको मदीना की भी जियारत कराई जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ ये याद रखेगा वो फर्ज हिस्सा नहीं है हज का। कुछ लोग समझने लगते हैं कि अच्छा अगर आप गए हैं उम्रा या हज अदा करने, और अब आप मदीना मस्जिद नबी नहीं गए, तो शायद आपने कोई हज का रुकन मिस कर दिया। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स कोई मुसलमान जा रहा है तो वो जरूर कोशिश करेगा कि मैं हाजिरी दूं मस्जिद नबी में, ठीक है ना। लेकिन समटाइम्स जिस तरह कुछ लोग हैं वो रहते ही सऊदी अरब में हैं, अब वो भी तो हज करने जा रहे हैं, वो तो बीच में कई दफा मस्जिद नबी से होते आते हैं, कई दफा जाते हैं। तो वो अब उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अब हज का कोई रुकन था आपने मस्जिद नबी से होके जाना है, ठीक है। तो इसका कोई जरूरी यानी कि हज का पार्ट नहीं है ये। लेकिन एक मुसलमान है ना, उसका दिल तड़पता रहता है, वो कहता है नहीं मैंने तो मस्जिद जाना ही जाना है, ठीक है। बहरहाल ये मनाजिर हैं ऊपर से, और ऊपर से दिखाने का मकसद अगेन वही था कि यहाँ समझ जाए इसकी सिमेट्री को, कि ये जो है ओरिजिनल मस्जिद का हिस्सा, जिधर इस जगह पे बेसिकली रियाजुल जन्ना है, जिसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। इस इधर इसके नीचे गुंबद है इस जगह पे, यानी सॉरी, मस्जिद का मिंबर है जो मिंबर रसूल हुआ करता था, और जहाँ अजान दी जाती है वो भी इधर ही मौजूद है, इस सब हिस्से के नीचे। ये एक अलग से ही हिस्सा है, इस हिस्से में जाने के लिए आपको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। और उसके बाद आप यहाँ देखें तो ये एक पैच, और ये एक पैच, ये छतरियां खुली हुई हैं। ये छतरियां दिन में ये सुबह में बंद कर देते हैं रात में, तो फिर ये क्या होता है कि मस्जिद के बेसिकली आप अंदर होते हैं, आप यहाँ से एंटर हुए, यहाँ से एंटर, जहाँ से भी एंटर हुए मस्जिद के अंदर है, लेकिन आपको ऊपर से आसमान खुला नजर आ रहा है। इतना खूबसूरत ये मंजर होता है, आपको ऊपर से आसमान नजर आ रहा है, आप यहाँ बैठे हैं और आप मस्जिद के गुंबद को देख रहे हैं, आप आसमान को देख रहे हैं। बड़ी जबरदस्त इन्होंने मस्जिद को तामीर किया है। अच्छा, अब मैं जो बताना था ऊपर से दिखाने में, उसका ये भी एक मकसद था कि देखें मस्जिद को किस तरह डिवाइड किया गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा औरतों के लिए है, ठीक है। पीछे सहन तक आपको नजर आ जाएगा कि ये निसा के लिए है, खास बिल निसा, ठीक है, मुसल्ला बिन निसा लिखा हुआ होगा अरबी में, विमेन्स प्रेयर एरिया।
بیسیکلی آپ یہاں سے اگر آ رہے ہیں، ادھر پیچھے کی رہ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، تو آپ یہاں سے یوں ادھر سے سیدھا تو مرد چلے جائیں گے، تھوڑا سا آپ یہاں ٹرن کریں گے تو ادھر سے آپ کے گیٹ نمبر شروع ہو جاتے ہیں، جہاں سے ادھر سے لے کر ادھر تک یہ عورتوں کا ایریا ہے، اور ادھر بھی اسی طرح ہی ہے اب، لیکن یہ دیکھیں ادھر پھر مرد نظر آ رہے ہیں۔ کبھی کبھار جب بہت رش بڑھ جاتا ہے تو پھر ان ایریاز کو بھی مردوں کے لیے ہی مخصوص کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جیسا عید کی نماز ہو گئی، جمعے کی نماز ہوگی، اس ٹائم آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہاں پہ عورتوں کو جگہ ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرد حضرات زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر فرض بھی ہے، عید کی نماز تو خیر سب کو جانی ہوتی ہے، لیکن جمعے کی نماز جو ہے اس میں بھی فرض، کیونکہ مردوں پر جمعہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے مردوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چھتوں میں یہ اوپر سے آپ کو چھتیں نظر آ رہی ہیں، چھتوں پہ بھی ایسے کیسز میں لوگوں کو، مردوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، تو یہ بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن عام حالات میں جب آپ حج پہ جائیں گے، جن کی شروع کی فلائٹیں ہیں انہیں تو بڑا مزہ آنے والا ہے، کیونکہ شروع میں مدینہ بھی خالی خالی ہوتا ہے، باقی ساری عمرہ فلائٹس بند ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، بڑا خالی خالی، بڑا آسان سے پرسکون اس وقت آپ یہ سارا کچھ انجوائے کر سکیں گے۔ جو حج کے قریب آ جاتے ہیں دن، تو ظاہر ہے سارے ملکوں سے فلائٹیں آنا شروع ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، تب بہت رش بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح رائٹ آفٹر حج بھی بہت رش ہوتا ہے۔ پھر حج کے، اگر آپ ایسے ٹائم پہ گئے کہ ڈائریکٹ مکہ گئے تھے اور حج پہلے کیا، اور ابھی آپ کا 40 دن کا پیکج تھا اور آپ کو بالکل اینڈ میں جا کے مدینہ لے کے جایا جائے گا، تو اب بھی آپ لکی ہیں کہ آپ کو اینڈ میں مدینہ میں کافی رش کم ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے اس طرح سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ گیٹ نمبرز بھی میں نے مینشن کر دیے ہیں۔ گیٹ بیسیکلی اس مسجد کے تقریباً 39 to 40 گیٹس ہیں۔ یہ کون سے گیٹس کی بات کر رہی ہوں؟ ایک گیٹ ہے جو باہر لگے ہیں، گولڈن گیٹس، آپ جب جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے، یہاں اس تصویر میں اتنے پرومیننٹ نہیں ہو رہے۔ جو مسجد کے صحن کے بڑے گیٹس ہیں ان کے نمبرز اس طرح سے ہوتے ہیں، 331 332 300 میں چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 370 فلانا۔ لیکن جو مسجد کے اپنے اندر کے ابواب ہیں، اندر کے جو گیٹس ہیں، ان کے نمبرز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے نمبرز کیا ہیں؟ 1 سے لے کر تقریباً 39 تو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں 40 ہیں، 41، لیکن 39 نمبر مینشنڈ ہے، 40 والا کہاں ہے، وہ بند رہتا ہے شاید، اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ اور 1 سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ 1 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، بالکل ادھر سے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، 1 2 3 4 اس طرح سے چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ 12 نمبر سے لے کر 14 نمبر کے گیٹ یہاں پہ یہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر 16 17 18 بھی عورتوں کے لیے ہیں۔ اس طرف آ جائیں تو 24 25 26 اور 28 29 30 یہ سارے جو ہے وہ خواتین کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف سے۔ پھر آگے آگے جو ہیں وہ مردوں کے لیے کھلے ہیں، اور یہ بیچ کے بھی جو گیٹ ہیں 19 20 21 22 23 24 یہ سارے گیٹس جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں۔ روزہ انٹرنس ود پرمٹ فار بوتھ مین اینڈ ویمن، ٹھیک ہے، اب یہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیں، اب جو ہے نا، بہت سالوں پہلے جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی، جو لوگ بیچ میں بھی عمرے پہ جا چکے ہیں یا ریسنٹ ایئرز میں گئے ہیں ان کے لیے تو ایسا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن آج سے کچھ سال پہلے روزہ کا پرمٹ لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا۔ روزہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو، جو اس گنبد خضرا کے نیچے ہے، اس پر جا کر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سلام پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، درود اور سلام پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی روزہ کی جو انٹرنس ہے اس جگہ پر جانے کی، اب اس کے لیے ایک پرمٹ رکھ دیا گیا ہے، جس کے لیے نسک نام کی ایپ جو ہے وہ انسٹال کرنی ضروری ہے آپ کے پاس۔ آپ نسک ایپ انسٹال کر لیں۔ آج سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے تک جو نسک ایپ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ اب آبسلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایپ بھی اپ گریڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ایپ انسٹال کریں لیٹسٹ ورژن، پرانی اگر ایپ ہے تو اسے اپ گریڈ کر دیں۔ اب اس ایپ کے اندر آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ اب جو لوگ پچھلے سال حج پہ گئے انہوں نے پرمٹ لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ایز اے گروپ جو ہے وہ ہمارے ہوٹل والے ہی لے گئے تھے اور ہمارے ایجنٹ ہی لے گئے تھے ہمیں، لیکن یہ میں ان لوگوں کی بتا رہی ہوں، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پرمٹ کی اتنی ضرورت بھی نہیں پڑی اور ہمیں لے گئے تھے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں سب کو کہ دیکھیں، ضروری نہیں ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو، اور اب کیونکہ ہر سال یہ ہر ایون مہینے چینج کرتے رہتے ہیں یہ پرمٹ کا سسٹم، تو اسی لیے احتیاطاً پرمٹ لے لیجئے گا، کس ڈیٹ پہ کس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے، کیونکہ سلاٹس نہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور جن سے میری بات ہوئی تھی وہ لوگ بالکل حج کے شروع کی فلائٹس میں گئے تھے، اس وقت معاملات اور ہوتے ہیں، رش نہیں ہوتا نا، تو ہر چیز اچھی اچھی چل رہی ہوتی ہے،
جب آپ ذرا مڈ میں جاتے ہیں یا بالکل حج کے قریب جاتے ہیں، پھر اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہر چیز بڑی سموتھلی چلے گی تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پرمٹ لے جائیں، کچھ ہو تو نہیں رہا نا، آپ پرمٹ اپنا ایشو کرا لیں۔ پرمٹ ایشو کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ جسٹ آپ ایپلیکیشن پہ اپنا لاگ ان بنائیں۔ لاگ ان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس ویزا نمبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ویزا ایشو ہو گیا ہے حج کا، آپ وہ ویزا نمبر ڈالیں گے، آپ اپنا پاسپورٹ نمبر وہ آپ سے مانگے گا، نام مانگے گا، آپ کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ ساری ڈیٹیلز مانگے گا، اور ایک ویلڈ ای میل آئی ڈی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اگر آپ کا اپنا نہیں ہے، کسی بچے کا لے کے اپنے موبائل پہ لاگ ان کر لیں، جو ایسا آئی ڈی ہو جو آپ وہاں پہ لاگ ان ہوا ہوا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو پاکستان کال کر کے پوچھنا پڑا ہو کہ اس کا ای میل آئی ڈی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ای میل آئی ڈی ہر ایک یہ بھی یاد رکھیں، ہر ایک ای میل آئی ڈی کے ساتھ ایک بندے کا اکاؤنٹ بن سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا بنا اور ساتھ ہی میرے میاں کا بن گیا یا ساتھ ہی میرے بچوں کا بن گیا، ہر کسی کا سیپریٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک موبائل بھی آپ کے پاس ضروری ہونا چاہیے جس کے اندر یہ ایپ ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ ای میل ڈلی ہونی چاہیے، اور آپ وہ بنا لیں اور وہ اس کو انسٹال کر لیں۔ اور انسٹال کرنے کے بعد آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ بک روزہ پرمٹ آ رہا ہوگا، تو آپ وہاں پہ کلک کریں گے، فار ویمن کلک کریں گی، اگر عورتیں ہیں مرد ہیں تو فار مین کلک کریں گے، اور وہاں پہ پھر آپ کو کچھ ڈیٹس نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ڈیٹس آ رہی ہوں گی، ان کے ساتھ گرین ڈاٹ ڈلے ہوں گے، جن ڈیٹس پہ گرین ڈاٹ ڈلے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اویلیبل ہیں۔ آپ اپنی فلائٹ کے حساب سے دیکھ لیں کہ کون سی آپ کی فلائٹ ہے، اور آپ کن دنوں میں وہاں موجود ہوں گے۔ کبھی بھی جس دن لینڈ کر رہے ہیں اس دن کا نہ لیجیے گا، کیونکہ فلائٹ دیر سویر ہو سکتی ہے، یہ نہ آپ کا پرمٹ کینسل ہو جائے اور آپ جا ہی نہ سکیں۔ ایک آدھ دن بعد کی لیں، اور ٹائمنگز دیکھ لیں جو بھی آپ کو وہاں مل رہے ہیں اس میں آپ پرمٹ کو بک کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب اس دفعہ جب میں عمرے پہ گئی ہوں تو انہوں نے کیو آر کوڈ پراپر سکین کیا تھا، لاسٹ ٹائم صرف کیو آر کوڈ چیک کیا تھا، اس دفعہ کیو آر کوڈ پراپر انہوں نے سکین کیا تھا۔ اب یہ بھی ہو رہا ہے کچھ جگہوں پر کہ آپ کو پاکستان سے بیٹھے شاید کیو آر کوڈ یا مطلب پرمٹ نہ مل رہا ہو۔ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ٹینشن نہیں لینی، ایز سون ایز آپ سعودی عرب وہاں پہ لینڈ کریں گے، آپ مدینہ کی حدود میں ہوں گے، تو آپ کے لیے وہ پرمٹس اوپن، سلاٹس اوپن ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سم ٹائمز میں نے سنا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اس ایریا سے دور ہیں تو آپ کو سلاٹ نہیں نظر آ رہی، جو ہی اس ایریا میں آئے تو سلاٹس نظر آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے پریشان نہیں ہونا، کسی نے پینک نہیں کرنا۔ وہاں پہ آپ 8 دن کے لیے یوزلی ہوتے ہیں، جن کے شارٹ پیکیجز ہیں وہ 4 دن کے لیے جاتے ہیں، جن کے حج کے لانگ پیکیجز ہیں وہ 8 دن کے لیے جاتے ہیں۔ تو 8 دنوں میں آپ جس دن لینڈ کریں گے اس دن آپ پاس انف ٹائم ہے کہ آپ وہاں پہ پرمٹ لے سکیں۔ اور اگر آپ کو گروپ والے خود لے جاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ، جو جو جا سکتا ہے تو وہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب پرمٹ تو بک ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، مسجد کی اگر آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں، آپ ادھر ہیں ادھر جدھر مرضی رہ رہے ہیں، آپ کو جس دن پرمٹ، جس دن کا، جس تاریخ کا، جس ٹائم کا پرمٹ ملا ہے، کم از کم 1 گھنٹہ پہلے جا کر وہاں کھڑے ہو جائیں۔ کدھر؟ یہ ہے مسجد کے بالکل فرنٹ سائڈ پہ آئیں، گنبد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، ادھر ہے یہ گیٹ 37 اور 38، یہاں سے یہ انٹر کراتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ روزہ پہ جانے کے لیے، ریاض الجنہ پہ جانے کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کھڑے کا ہونا ہوتا ہے، آپ ادھر سے گھوم کے آئیں گے، گھوم کے یعنی یہاں سے گھوم 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 کے ادھر آئیں گے، ادھر بڑے بڑے گیٹس ہوتے ہیں، یہاں پر آپ کو رش نظر آ جائے گا، یہاں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، ان کے شرطے، اور وہ پرمٹ چیک کر کر کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو یہیں کھڑے ہونا پڑتا ہے، یہیں باہر ہی کھڑے ہونا پڑتا ہے، اس طرح کی جگہ بنی ہوگی جدھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کا ٹائم دیکھ کے 1 گھنٹہ پہلے کا آپ جائیں، اور آپ کا ٹائم دیکھ کے وہ آپ کو اندر بھیجیں گے، اندر بھیجیں گے تو ادھر بھی آپ کو یوں لائنوں میں کھڑے ہونا پڑے گا، ادھر لائنیں بنا کے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے 1 2 کر دیا کہ پہلے ادھر ویٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ادھر ویٹ کرنا پڑے گا، لائنیں لگائی ہوں گی، ادھر کھڑے کریں گے، پھر ادھر سے آگے ادھر لائنوں، مختلف لائنیں بنی ہوں گی، ادھر لائنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے آپ کو، تھوڑا سا ادھر ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو، پھر آپ کو اس کے بعد اس جگہ پہ کہیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو پرمٹ سکین کر کے اندر جانے دیں گے۔ یہ ابھی میں 2 3 ہفتے پہلے جب گئی تھی تو اس کی بات ہے، عید پہ، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کا بتا رہی ہوں، پہلے بھی اسی طرح تھا، لیکن پہلے تھوڑا سا یہ تھا سکین، مطلب ایسے ہی دیکھ کے جانے دیتے تھے، کوڈ کی پراپر اس طرح چیکنگ نہیں کرتے تھے، اب پراپر ان کے پاس ایک ڈیوائس ہے، سکین کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ اندر لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی آپ تحمل مزاجی سے رہیے گا، کیونکہ اندر جاتے ہی فوراً آپ کو ادھر نہیں لگ جانے دیں گے، ادھر آپ کو لے جا کے ادھر بھی لائنوں میں لگا دیں گے، لائنوں میں کھڑے ہو رہیں گے، کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، پتہ نہیں کتنی دیر تک، پھر اس کے بعد ادھر سے لائنیں موو ہوں گی، ادھر لائنیں لگائیں گے، ادھر بھی کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، کھڑے رکھیں گے، بیٹھ جائیں بے شک، ٹھیک ہے؟ ادھر کھڑے رکھیں گے، کھڑے رکھیں گے، اس کے بعد جا کے آپ کو نصیب ہوگا ادھر آنا، ادھر آنا، اور ادھر آ کے پھر جو دھکم پیل ہوتی ہے اور جو بدتمیزی کا طوفان ہوتا ہے، استغفر اللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پہ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جنت کے ٹکڑے میں انٹر ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہماری بدتمیزیاں ختم نہیں ہوتی، ہم دھکے بھی دیں گے، ہم چیخیں بھی ماریں گے، سونے پہ سہاگا وہاں کے اپنی جو پولیس گارڈ کھڑی ہوتی ہے لیڈیز کی اندر، وہ بھی ہماری طرح ہی عورت ہی ہے ظاہر ہے، تو عورتیں عورتوں کی دشمن لگی ہوئی ہیں، چیخو پکار دھکے دھکم پیر، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے ہمیں پراپر وہ جالیاں، پراپر وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو روزہ رسول کی جالیاں ہیں، ہمارے سامنے ہمیں ادھر تک ایکسس دی ہی نہیں جاتی۔ مرد حضرات کو سلام پیش کرنے کے لیے پراپر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جو گولڈن جالیاں ان کے پاس سے گزرتے ہیں، عورتوں کو نہیں دی جاتی اجازت، اور اس کی ریزن سمجھ میں آتی ہے۔ آج سے بہت سال پہلے جب فرسٹ ٹائم میں گئی تھی، جب مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی کہ روزہ رسول کیا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم تک یہ کھلا ہوتا تھا اور ہم بھی جالیوں کے پاس سے گزرے تھے، مگر مجھے اس وقت قدر نہیں تھی، نہ سمجھ تھی۔ اب قدر آئی اور سمجھ آئی تو اب وہ جانے نہیں دیتے، اور میں نے تب بھی ایک عجیب منظر دیکھا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ جالیوں سے لپٹ رہی ہیں، رو رہی ہیں، دھاڑے ماری ہوں، منع کری جا رہے ہیں نہ کریں، لیکن نہیں باز آ رہی۔ تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے انہوں نے عورتوں سے سر کھپانا ہی بند کر دیا، انہوں نے عورتوں کے لیے بند ہی کر دیا۔ آپ کو ایکسس کہاں دی جاتی ہے؟ اس جگہ تک، یعنی ادھر ادھر گرین سے پردے لگے ہوں گے، آپ کو اس جگہ پہ آپ کو کہیں لایا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس جگہ پہ، اس جگہ 2 کام کرنے ہیں پہنچ کے۔ ایک تو یہ کہ یہاں کھڑے ہو کر لیفٹ سائڈ پہ گرین جدھر چادریں سی آپ کو نظر آئیں گی، اس طرف رخ کر کے آپ بہت سادہ ہمبل طریقے سے، عاجزانہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود اور سلام پیش کریں۔ آپ کیا درود پڑھیں، کیا سلام پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ سادہ الفاظ میں کہہ دیں السلام علیکم، وہ بھی قبول ہے۔ آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ بھی قبول ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ بھی قبول ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کرنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس ٹکڑے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو وہاں لکھی ہوئی بھی ہے، وہاں عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کا ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ ادھر تھا نا، اور ممبر کہاں تھا؟ ادھر تھا۔ اس کے بیچ یہ ٹکڑا ہے جس کے اندر جنت کا ٹکڑا ہے، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری دوڑ بھی جو کی جاتی ہے وہ کس لیے کی جا رہی ہے؟ اس ریاض الجنہ میں انٹر ہونے کے لیے، اور وہاں 2 رکعت نوافل پڑھنے کے لیے، کہ آپ کو ایسے ہی لگے گا آپ نے جنت میں، یعنی آپ کو فیل ہونا ہو ایکچولی آپ نے جنت میں نماز پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جنت میں جا رہے ہیں تو جنتی بن کر جائیں نا، جنتیوں والے اسلوب اپنائیں نا، کیوں دھکے دیتے ہیں؟ بات یہ کہ ٹھیک ہے دھکے پڑتے ہیں آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دھکا پڑے آپ بھی آگے دھکا دیں، خود سے لگ جائے، معذرت کر لیں، کیونکہ آپ سم ٹائمز آپ کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، پیچھے والا آ کے اتنی زور کا دھکا لگتا ہے کہ آپ اگلے کو جا کے ٹکراتے ہیں، اگلے کو لگنے لگتا ہے آپ نے کیا، وہ غصے سے مڑ کے پیچھے دیکھے گا، آپ سوری کر لیں، معذرت کر لیں کہ میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ معذرت کر لیں، لڑائیاں نہ کریں، میں نے نہیں کیا، تم کون ہوتی ہو، چلو ہٹو پیچھے، یہ وہ، مگر سنتی نہیں ہے خواتین، چاہے وہ کسی بھی، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی، کسی بھی نسل کی ہوں، دکم پیل وہ 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جن کو جگہ مل جاتی ہے آگے وہ اس قدر غلط کام کرتی ہیں کہ وہ پھر ڈیرا ڈال کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، پھر وہ اپنی لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیتی ہیں۔ احساس کدھر گیا عوام میں کہ بھائی ہمیں سب کو موقع ملنا چاہیے نا، آپ 2 سے 4 رکعت پڑھ لیں، چلو 8 پڑھ لیں میکسیمم، پڑھ لیں، اس کے بعد اٹھ جائیں نا، دوسروں کو موقع دے دیں، نہیں اب ہمیں کیونکہ مل گئی ہم چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں گے بس۔ اب اگلی 2 3 صفحے آپ دیکھیے گا ایسے سکون سے بیٹھی ہیں تمام سے، ہلیں گی نہیں، اور جو وہاں پولیس کھڑی ہے انتظامیہ کے طور پہ، وہ بھی ایسی ہے کہ بجائے ان کو کہے کہ بس اب آپ نے نماز پڑھ لیا اٹھو اگلوں کو موقع دو، وہ پیچھے والوں کو شور ڈالیے کہ پیچھے ہی نماز پڑھ کے باہر نکل جاؤ۔ اب جن کو نہیں پتا کہ ریاض الجنہ ایسے ایکچولی ادھر پیچھے نہیں ہے ادھر ہے، وہ چاہیے تو وہیں سے پڑھ کے نکل گئی نا، اور ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں یہ سوچیں کہ ادھر بالکل پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور ہم چیخ رہے ہیں، ہمیں زیب دیتا ہے آواز بلند کرنا؟ استغفر اللہ، بہت بہت فضول سین ہوتا ہے، بہت زیادہ دل دکھتا ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ خواتین میں بہت جاہلیت ہے، بہت جاہلیت ہے، مرد اس طرح نہیں کرتے، میں اپنے ہسبینڈ سے ہر دفعہ پوچھتی ہوں، میرا بیٹا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مردوں میں تو کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا، دھکم پیل میں آرام سے جاتے ہیں، آرام سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بلکہ جگہ دیتے ہیں،
ہم عورتوں کی ایک پرابلم ہے، ایون آپ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے تب بھی دیکھیں گے صف میں ساتھ جگہ نہیں دینے کو تیار ہوں گی، چوڑی ہو کے کھڑی ہوں گی، ارد گرد کہیں گی اسپیس دو، حالانکہ مسجد میں جب باجماعت نماز پڑھنے کا یہ رول کہتا ہے، یہ اصول ہے، ہر امام امامت سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اور وہ یہی ہوتی ہے کہ مسجد میں خلل کو دور کریں، ساتھ ساتھ جڑیں، تب صف بندی پوری ہوتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں عورتوں کا کیا مزاج ہے کہ وہ اپنی جائے نماز بچھائیں گی، اور جائے نماز ایک اچھی خاصی چوڑی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی سپیس ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ بھی کھڑے ہو جائے۔ مگر ہمارے ہاں مقصد کیا ہے کہ جب ہم نے اپنی جائے نماز بچھا لی ہے، یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، اس جائے نماز کی حدود میں کوئی داخل نہ ہو، آپ ساتھ ادھر کھڑے ہیں تو بالکل ساتھ نہ ٹچ ہو، پیچھے ہوئیں، اتنی آپ کو جگہ نہیں دیں گے نماز کے لیے، آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیں گے، صفیں توڑ کے کھڑی ہو جائیں گی عورتیں، یعنی کیوں ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، مردوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ چیزیں نا عورتوں کی کوئی مجھ سمجھ سے باہر ہے، کیا ایسا وجہ ہے؟ تو میں یہ سب کیوں بتا رہی ہوں؟ مینٹلی پریپیئر ہو کے جائیں، تازہ دم ہو کے اپنے ساتھ پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل لے کے جائیں، اتنا پانی نہ پی کے جائیں کہ بار بار پیشاب آ جائے اور آپ کو دوڑ لگانی، کیونکہ یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیں یہ سارا مردوں کا ایریا، یہاں پہ آپ کو قریب میں کوئی بھی واش روم اس طرف آپ کو عورتوں کا نہیں ملے گا کہ آپ جا کے غسل خانے سے وضو کر کے آئیں، وضو خانہ نہیں ملے گا، اگر آپ کو آ گیا پیشاب تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اسی لیے اس جگہ پہنچنے سے پہلے بہت پانی نہیں پینا، ایک چھوٹی بوتل اپنے ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ نہیں پتا کتنی دیر لگ جائے، سم ٹائم زیادہ دیر نہیں لگتی، سم ٹائم بہت دیر لگ جاتی ہے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اندر بھی باہر بھی، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی بوتل پاس رکھیں، بہت ڈھیر پانی نہ پئیں، وضو کر کے جائیں، وضو کو برقرار رکھیں، اس سے پہلے بہت زیادہ کھانا بھی نہ کھا کے ایسا جائیں کہ آپ کو گیس کا پرابلم ہو رہا اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں وضو کیسے رکھوں۔ یہ ریئلسٹک پرابلمز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، بہت ریئلسٹک پرابلمز، ٹھیک ہے؟ ٹائم کیونکہ لگنا ہے، آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے تو آپ کے مسائل جو ہے وہ کم سے کم ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اندر پھر جائیں گے تو آپ جوتے شوتے سائڈ پہ رکھ، اپنے ہاتھ میں وہ بیگز دیتے ہیں پلاسٹک کے، ان کو اس میں جوتے ڈال کے اپنے ساتھ رکھ لیں، اور اندر جائیں، نماز پڑھیں، اور چپ کر کے جب آپ نے پڑھ لی، دعائیں شوائیں کر لی۔ اچھا ایک اور بات دعاؤں سے یاد آیا، دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے، دعا خالص اللہ سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، سلام بھیجنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دعا نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا نہیں مانگنی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ دے دیں، یا رسول اللہ آپ مجھے دے دیں، یہ میں ابھی آپ کو اسپیسیفکلی کیوں یہ ورڈز کہہ رہی ہوں؟ اس دفعہ ایک انکاؤنٹر ہوا میرا ایک خاتون سے۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں پہلے، دیکھیں یہ جو ساری جنگ چل رہی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ریاض الجنہ جانے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ریاض الجنہ تو پورے ٹرپ میں 1 یا 2 دفعہ جا سکیں گے، لیکن آپ سلام تو گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں ظاہر ہے آپ کلوزنس فیل کر رہے ہیں، ایون آپ کو دل کو سکون نہیں مل رہا، آپ شام میں کسی ٹائم آئیں ادھر سے گھومتے ہوئے ادھر کھڑے ہو کے آپ کو یہ گنبد نظر آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، یہاں سے سلام پڑھیں، یہاں پہ کھڑے رہیں، ادھر سلام پڑھ لیں، پہنچ جائے گا سلام، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ٹینشن نہیں لینی، سلام آپ کا پہنچ جائے گا۔ یہ ساری جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ ساری اس ریاض الجنہ کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ اچھا میں بتا ہی رہی ہوں کہ اس دفعہ جب میں گئی تو کیونکہ رمضان کے دن تھے، آخری 2 راتیں تھی رمضان کی، اس کے بعد عید تھی، تو پرمٹس اوپن نہیں تھے، مجھے لگا کہ شاید اس دفعہ ریاض الجنہ جانے کا موقع نہ ملے، تو چلو میں ادھر آئی، ادھر سے گھومتی ہوئی رات کو ادھر کھڑی ہوئی، اور ادھر سے میں نے ادھر سے کیونکہ گنبد نظر آ رہا تھا، راستے بند کرنے شروع کر دیے تھے، اندر جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ رمضان کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں میں کہیں پیچھے کھڑی تھی دور، ادھر سے گنبد نظر آ رہا تھا، یہاں سے کھڑے ہو کے میں نے کافی دیر سلام درود پڑھا۔ اب میرے ساتھ ایک آنٹی تھیں، غالباً میرا خیال ہے ہاں میں نے پوچھا تھا ان سے، انڈیا کی تھیں، اور وہ جو ہے وہ سب ادھر اس پوائنٹ پہ کھڑے کافی عورتیں درود سلام پڑھ رہی تھیں، وہ آنٹی اونچا اونچا پراپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا اونچا چیخ چیخ کر رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اور اتنا لاؤڈ بول رہی تھی کہ ارد گرد سب سن رہے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے آپ کوئی جان کے نہیں کسی کی بات سن رہے ہوتے، لیکن اگر کوئی آپ کے سراہنے کھڑا ہو کر پراپر لاؤڈ وائس میں شاؤٹ کر کر کے دھاڑے مار مار کے رو بھی رہا ہے اور دھاڑے مار مار کے بات بھی کری جا رہا ہے تو آپ کو سب سنائی دے رہا ہے، وہ کتنی دیر ایون کرسی رکھ کے بیٹھ گئیں، اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ اے اللہ کے نبی، ان کے پراپر الفاظ تھے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ کے نبی تو مجھے جنت بخش دے، اے اللہ کے نبی تو مجھے دوزخ سے بچا لے۔ مطلب میں اب بار بار میں سوچوں کہ میں ان کو کس طرح منع کروں،
کیونکہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کیا بولے گا، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا ہم نے. اور وہ دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے یہ دے دے، اے اللہ کے نبی مجھے وہ دے، بولی جا رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں، روئی جا رہی ہیں دھاڑے مار مار کے. اب میں کتنی دیر ویٹ کرتی رہی، پھر میرے ذہن میں سمجھ نہیں آئی کیا کروں. اینڈ میں ذرا وہ چپ ہوئی جب میرے جانے کا ٹائم آ گیا تھا. تو میں نے پہلے سوچا میں چلی جاؤں، پھر میرا ضمیر گوارا نہیں کیا. میں نے کہا اب اتنا جب پڑھ لیا، اتنا قرآن کو سارا تو نہیں، آف کورس ابھی تک میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتی کہ بڑی کوئی عالمہ فاضلہ، لیکن جو تھوڑا بہت قرآن پڑھا، جو تھوڑا بہت سیکھا اسلام سے، اس کی روح سے میرا اب ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں ایک شخص کو سن لیا اور میں اس کو گائیڈ نہ کروں، آگے بتا کے نہ جاؤں. تو میں رکی اور میں نے جو ہے وہ ہمت کر کے سب سے پہلے تو ان کو ذرا سلام دعا لی. میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا انڈیا سے. میں نے کہا اچھا میں پاکستان سے ہوں. تو میں نے ان کو پھر پہلے نا ذرا گلے شلے لگایا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی. میں نے کہا آپ ابھی نا دعا مانگ رہی تھی، تو دعا جو ہے نا بس اللہ سے مانگا کریں. کہتی ہیں تو میں اللہ سے ہی مانگ رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں آپ نا بار بار ایک بات کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ مجھے یہ دے دیں، یا رسول اللہ. میں نے کہا یہ نا جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بات پسند نہیں ہے. تو ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں اتنی تقدس بھری، تو جو انہوں نے سکھایا ساری زندگی لگا دی ہمیں سکھانے میں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو بس آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اگلی دفعہ سے نا جب بھی دعا مانگیں تو یا اللہ کر کے مانگیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان کو ایک دفعہ پھر گلے لگایا اور ان کے ماتھے پہ میں نے پیار بھی کیا تاکہ کوئی ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں کوئی ان کو بڑی وہ کر کے کوئی ٹارچر کرنے آئی ہوں یا کوئی برا بھلا کہنے آئی ہوں. اور یہ کہہ کے میں بس فوراً وہاں سے نکل گئی. میں نے کہا اس سے پہلے کوئی بحث شروع ہو، کوئی اور بات شروع ہو جائے، میں نکل گئی. دیکھیں مجھے لگا میں نے اپنی بات کم از کم ان تک کنوے کر دی. مگر مجھے بڑا ایک شاکنگ دھچکا سا لگا کہ ہم سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں، لیکن جب میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تو میرا دل ہل رہا تھا. یہ کیا کہہ رہی ہیں خاتون، کیا کہی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز ہم اپنے جذبات کی روح میں شاید اتنے بہہ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ کے میں نے ان کو یہ بھی کہا اور آپ کو بھی کہوں گی، اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہم مانگ سکتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں بخش دے، یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے دے. لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے جنت دے دیں یا آپ مجھے دوزخ کی آگ سے بچائیں اور آپ میرے جو ہے وہ میری فلاں خواہش بھی پوری کریں اور میری فلاں. یہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے آج یہ آپ لوگوں کو یہ چیز سنائی کہ جب کبھی جائیں تو ان چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھیں. دیکھیں کہنے کو یہ ہو سکتا ہے جذبات میں کچھ کہہ گئی ہوں جو بھی تھا، مگر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے نا. اور کوئی تھوڑی بہت نہیں، کافی دیر وہ یہ کا اس میں مصروف ہیں. بہرحال آپ جب جائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، ادب کا مظاہرہ کریں، آواز کو لاؤڈ نہیں کریں. آپ کی آواز لاؤڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کی بات سن رہا ہے. ہلکی آواز میں عورت جب بات کرے گی تو یہ تھوڑی ہے کہ اس کی بات نہیں سنی جا رہی. اس طرح تو ظہر کی اور عصر کی جو باجماعت نماز ہے اس میں بھی تلاوت اونچی نہیں ہے، تو پھر اللہ تو سن رہا ہے نا. خاموشی سے بھی آپ ہلکی آواز میں لپسنگ کر کے جو درود پاک بھیج رہی ہیں، جو سلام بھیج رہی ہیں، اللہ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا یہ ماجرا. اچھا یہ میں بتائی تھی کہ یوں ویٹ کرائیں گے اور پھر ادھر جائیں گے. مسٹ ریچ ایٹ ویٹنگ پوائنٹ ون ایٹ لیسٹ 1 hour ارلیئر دین یور پرمٹ ٹائم. یہ اس جگہ پر آپ نے ایٹ لیسٹ 1 hour پہلے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، پہنچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ مسئلہ سم ٹائمز ہو جاتا ہے. آپ کا وہ کہیں گے وہ ٹائم نکل گیا، آپ کیوں آئے ہیں، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے تو ادھر تک آتے آتے آپ کو وہ ٹائم ہو چکا ہوا ہوگا جس پہ آپ کا پرمٹ تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جدھر آپ کو لے کے جانا ہے. انہوں نے یہ ہائی لائٹڈ تھا. یہ کلوز کر کے بھی میں نے دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کرنا ہے. ادھر کرنا ہے یعنی کیا ہے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ پورشن ہے. آپ کو یہاں ممبر نظر آ رہا ہوگا. ادھر گرین کلر کی وہ پردے سے لگے ہوں گے جدھر عورتیں رخ کر کے سلام پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد نماز اسی رخ، قبلہ رخ ادھر ہے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. اور ادھر وہ ممبر رسول ہے. تو اس جگہ سے اس جگہ کے ٹکڑے کے بیچ میں ادھر جو ہے نا ممبر کے ساتھ ہی آپ کو بلکہ سیڑھیاں بھی نظر آئیں گی. وہ ایک چوبارہ سا بنا ہوا ہے جہاں مؤذن کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے. اس چوبارے سے ادھر ادھر نماز پڑھنی ہے، پیچھے پیچھے پرے پرے. ٹھیک ہے. ادھر نہیں جا کے پڑھنی، وہ ریاض الجنہ نہیں ہے. نماز تو آپ پیچھے بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں، 2 رکعت پڑھتے رہیں، لیکن ادھر یہ ہے کہ وہ آپ پراپر ریاض الجنہ ہے.
अब रोजा रसूल ये है फ्रंट से पोर्शन, यानी ये फ्रंट पे किधर होता है बेसिकली। मर्द जो है पता है किस तरह जाते हैं, मर्दों को रोजा रियाजुल जन्ना इधर से ही भेजा जाता है जिधर से औरतों को भेजा जाता है, मगर मर्दों के लिए सारा दिन ये वाला दरवाजा, दरवाजा नंबर 1 जो है इस मिंबर के इस मीनार के बिल्कुल साथ इधर फर्स्ट नंबर डोर बाबुल सलाम उसे बोला जाता है, ये मर्दों के लिए हर रोज हर वक्त खुला होता है। तो मर्द जो है वो अपने परमिट का वेट ना करते रहें, वो जब जाएं रोजा रसूल पर सलाम देने के लिए हाजिर हो जाएं। यहाँ लाइनें लगी होंगी, लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, और इधर से फिर वो एंटर कराते हैं, मर्द यूं जाते हैं यूं जाते हैं यूं, और यहाँ से इधर ये जालियां नजर आती हैं गोल्डन, और इधर से सलाम करके निकल आते हैं। ये मंजर हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये हैं वो असल जालियां जिनका हम जिक्र देखते हैं। और इसमें आप ये देखें, इधर जालियों में ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, इधर अबू बकर लिखा हुआ है, और इधर जो है उमर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके इस यानी ये भी बने हुए हैं बड़ा वाला, ये देखिए आप बड़ा वाला गोल्डन सा सर्कल बना है, इधर ये छोटे 2 सर्कल बने हैं। तो यहाँ जो है इसके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, इसके पीछे अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, और इधर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। ये इसकी एक मंजरकशी की गई है। यानी इधर जालियां हैं ना सामने, तो ये ऊपर से एक व्यू अगर देखें तो यहाँ बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जिसके आगे ये चीज बनाई हुई है, इसके यहाँ पे अबू बकर सिद्दीक और ये हजरत उमर इब्नुल खत्ताब, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका डिजाइन है। औरतों को इस तरफ जिधर लाएंगे ना, ये हम इधर खड़े होंगे, ठीक है, हम इधर खड़े होंगे इस जगह पे, ये रियाजुल जन्ना है, ये बुक शेल्फ से आगे आगे का पार्ट, ये ग्रीन जो मैं आपको कह रही थी ना, ग्रीन कलर के पर्दे ये नजर आ रहे हैं, ये वो गोल्डन जालियां नहीं है, वो उधर करके हैं, उस तरफ करके जिधर से मर्द गुजरे होते हैं। ये मिंबर रसूल है, तो ये देखें इधर ये जो ग्रीन कलर के पर्दे हैं और इधर ये मिंबर रसूल है, इसके बीच में ये सारा टुकड़ा होगा जो मस्जिद का। ये देखें यहाँ से भी एक तस्वीर आपको दिखाई है मैंने, ठीक है। ये देखें, ये देखें मिंबर रसूल है ना, ये यानी ये वो मिंबर है जिधर चढ़कर खुतबा दिया जाता था, और ये वो है जिधर इमाम खड़े होके नमाज पढ़ाते हैं। ये आपको मैंने, क्योंकि यूं मेरे पास कोई फुल ऐसा पिक्चर तो नहीं थी जिसमें सब नजर आ रहा हो, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इधर आपको ये मिंबर दिखाया है इस तरफ ये, और इस तरफ जो है यूं जालियां लगी हुई हैं। तो ये दरमियान का जो टुकड़ा है ये पिलर्स के साथ, ये वाला, ये आपको मेहराब भी नजर आ रहा होगा जिधर इमाम जो है वो नमाज पढ़ाते हैं। तो ये वो टुकड़ा है जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोशिश कीजिएगा जितना आगे आ सकें। बहुत धक्कम फील होती है, और हो सकता है जब आप जाएं तो आपको अल्लाह के फजल से इतना धक्कम फील ना फेस करनी पड़े। मैं तो जब जब गई हूँ, जब जब गई हूँ, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि खामोशी से आराम से मैं तसल्ली से नमाज पढ़ के आई हूँ, हमेशा धक्कों में ही गई हूँ, धक्कों में ही बाहर आई हूँ। अच्छा, ये गेट 1 है जिधर से मर्दों की आ, जो है वो होती है एंट्री सलाम के लिए। अच्छा, अब ये विदाउट परमिट की एंट्री बता रही हूँ गेट 1 से, इसके लिए परमिट की जरूरत नहीं है, मर्द जब मर्जी चाहे जा सकते हैं सलाम पेश करने के लिए। औरतें जो है वो भी जा सकती हैं विदाउट परमिट सलाम पेश करने, रियाजुल जन्ना नहीं जाने देंगे आपको, ठीक है, रियाजुल जन्ना नहीं जाने देंगे आपको, वो परमिट के साथ ही, चाहे मर्द है चाहे औरत। लेकिन जो वैसे अगर आपने सलाम पेश करना है या मस्जिद के इस करीब वाले हिस्से में आना है जहां से बैठ के आप देख सकेंगे, क्योंकि जब आप जाते हैं ना मस्जिद के अंदर, तो रियाजुल जन्ना तो सिर्फ इधर है ना, तो इतने पोर्शन को इन्होंने ना सील किया होता है यूं, बाकी ये पोर्शन सारा खुला होगा आपके लिए, औरतों के लिए भी कुछ टाइमिंग्स होते हैं, और यहाँ तक सारा ये खुला होगा कि आप दिन में किस टाइम जाकर वहां करीब, जब आप करीब बैठे होंगे आपको ज्यादा अच्छा एहसास हो रहा होता है ना, हम इधर आ गए हैं, सामने गुम्बद भी नजर आ रहा है, इसका मतलब है रोजा रसूल भी पास है। तो आप यहाँ से भी बैठकर सलाम फेर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, कुरान पाक यहाँ पढ़ सकते हैं, बल्कि इधर रश नहीं होती। अच्छी बात है, लोग बहुत, हर किसी को पता नहीं होता टाइमिंग्स का, हो तो इतनी रश नहीं होती, आप आराम से बैठ के अपनी नमाजें पढ़ें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, और रोज़ा रसूल पर जो है वो दुरूद सलाम भेजें। ये कौन से लेडीज के टाइमिंग्स होते हैं, राइट आफ्टर फजर और फिर आफ्टर इशा, ठीक है, उस टाइम पे लेडीज के टाइमिंग्स होते हैं, जिन टाइमिंग्स पे ये लेडीज विदाउट परमिट जा सकती हैं। कहाँ से जा सकती हैं, 2 तरह से एंट्री हो सकती है। एक है ये द गेट नंबर 32 या 33, इधर से इस तरफ से, ठीक है, यूजुअली मर्दों का गेट है, जैसे ही औरतों के गेट खत्म होते हैं ना, तो यहाँ जो मर्दों का पहला गेट होता है, इधर इन्होंने प्रॉपर एक कैनोपी सी लगाई होती है, वाइट कलर का टेंट सा लगाया होता है, मेहराब वाला, मेहराब के निशान वाला नजर आ रहा होता है कि यहाँ से
गेट की एंट्री, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा, वहां किसी वर्कर को रोक कर पूछ लें कि गेट नंबर 32, या आप ये पूछ लें कि मस्जिद की एंट्रेंस किधर से है, तो आपको बता देंगे इधर से है। ठीक है, तो उस गेट से उस वक्त खवातीन पहरा दे रही होती हैं, राइट आफ्टर फजर और इशा, 2 से 3 घंटे रोजाना खुलता है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप जाएं तो करेंगे क्या, अगर इधर से आपको भेजेंगे तो यहाँ से आप चलते हुए इस मस्जिद के इस हिस्से में आके आराम तसल्ली से अपनी इबादत कर सकते हैं। आम वक्त में, बाकी सारे वक्त में क्योंकि नमाजें होनी होती हैं तो इधर तो इमाम होते हैं ना, तो ये सारा पोर्शन मर्दों के लिए होता है, मगर ये टाइमिंग्स फिक्स किए हुए हैं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है गेट नंबर 21, जो बिल्कुल इधर से सीधा आता है, यहाँ से आप खड़े हो ना तो ये इधर से सीधा। लेकिन इस दफा ये गेट 21 नहीं खोला हुआ था उन्होंने, पिछली दफा मैं गई साल में, पिछले साल में 2 दफा, 2 से ज्यादा दफा, हाँ 2 दफा गई थी, तो 2 दफा में इन्होंने खोला हुआ था 21 नंबर गेट डायरेक्ट में। लेकिन इस बार शायद ईद की वजह से बंद था या क्या वजह थी, गेट 21 नहीं ओपन था, बट गेट 32 अभी भी ओपन था। तो गेट 32 से फिर मैं यूं अंदर गई और जाकर मैंने नमाज पढ़ी थी। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास है। आप परमिट वाली चीज अलहदा है, लेकिन आप जितने दिन वहां स्टे कर रहे हैं इनमें से किसी भी टाइम जो आपको सूटेबल है। मैं तो ये करती थी कि राइट आफ्टर फजर फौरन नहीं जाती, उस वक्त रश होती है। वैसे भी फजर के फौरन बाद मर्दों को पहले इस जगह से खाली कराते हैं, फिर अंदर जाने देते हैं। तो मैं ये करती थी कि फजर के बाद जाके आराम तसल्ली से नाश्ता किया, उसके बाद आकर फ्रेश होकर वजू करके आके फिर मैं बैठ जाती थी अंदर। ठीक है, तो ये तकरीबन 11 बजे तक सुबह खुला होता है, 11 के बाद बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद जोहर का टाइम करीब होता है और मर्दों ने फिर आना होता है मस्जिद के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि औरतों को खाली भी कराना होता है। इसी तरह आफ्टर ईशा जो है वो आपकी, अगर आपने ईशा के बाद जाना है तो ईशा के बाद आप, मर्जी है आपकी, बेशक खाना खा के तसल्ली से आकर, या फिर कि बच्चे बच्चे, वैसे हज पे तो बच्चे कोई लेके नहीं जा रहा, मगर अगर बच्चे भी हैं तो यूजुअली बच्चों को घर आप सुला के उसके बाद आप तसल्ली से आए गेट 32 से या गेट 21 से, जो खुला हुआ होगा। 32 तो खुला ही होता है, 21 जरा कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते। ठीक है, तो वो भी आप आराम तसल्ली से 12 बजे तक रात को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। हम ये दोबारा से, लेडीज एंट्रेंस गेट, रोजा एंट्रेंस विदाउट परमिट। अच्छा, रियाजुल जन्ना क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये जन्नत का टुकड़ा है और मर्दों के लिए बगैर परमिट सलाम का जो दरवाजा है वो भी। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपकी मस्जिद नबी के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है मदीना की जियारात, मदीने में जो है वो कौन सी जियारात जो है वो करवाई जाएंगी आपको। मदीना मुनव्वरा की जो जियारात हैं उनके अंदर बेसिकली ये ये जियारतें तकरीबन सब करवाते हैं, कुछ नहीं भी करवाते, लेकिन आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ जिधर जिधर जरूर जानी जाइएगा, सबसे पहली है मस्जिद कुबा। ठीक है, ये मस्जिद कुबा की पुरानी तस्वीर है, कुछ कई सालों पहले, कई 100 साल पहले, और ये मस्जिद कुबा की अब लेटेस्ट तस्वीर है, बड़ी इन्होंने अच्छी रेनोवेशन करके बड़ी खुली डुली मस्जिद कर दिया है। मस्जिद कुबा में नमाज के हवाले से हदीस में हमें क्या मिलता है। हजरत उसैद बिन जहीर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद कुबा में एक नमाज एक उम्रे के बराबर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक नमाज एक उम्रे के बराबर है, तो ये आप कितनी इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह एक और सहाबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने घर में तहारत हासिल की यानी वुजू किया फिर मस्जिद कुबा में आया और उसमें कोई नमाज पढ़ी तो उसके लिए एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में तशरीफ ले जाया करते थे, कभी सवार होकर कभी प्यादा पा, और उसमें 2 रकात नमाज पढ़ते थे। तो जब भी जाए वहां 2 रकात, देखिए किसी भी मस्जिद में जब एंटर होते हैं तो पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने होते हैं आपने। ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़नी होती है तहियतुल मस्जिद के नाम से, उसकी नीयत से कि यानी मस्जिद में एंट्री की जो है वो दुआ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बड़ा फोकस किया था, और हमारे यहाँ नहीं बताया जाता इसके बारे में, तो जरूर पढ़ें 2 रकात। उसमें से अहसन तरीका, सुन्नत तरीका ये है कि पहली रकत में सूरतुल काफिरून, दूसरी रकत में सूरह इखलास, वरना कोई भी सूरतें पढ़ लें, 2 रकात वो पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आप जितने नवाफिल अदा करना चाहते हैं, अगर कोई फर्ज नमाज का टाइम हुआ है तो फर्ज नमाज अदा कर लें। ये मस्जिद कुबा की अब देखें काफी इन्होंने बड़ी कर दी है, खुली डुली पार्किंग एरिया अच्छा बना दिया है, और अब तो बल्कि एक ट्रैक भी निकाल दिया जो डायरेक्ट मस्जिद नबी से पीछे आप जाएं तो चलता हुआ सीधा आपको मस्जिद कुबा तक ले जाता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सख्त गर्मी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जीज हज के लिए सेव करके रखिएगा। बेहतर है टैक्सी करा लें, या अगर जो जियारतों पे आपको लेके जाते ही होते हैं
तो फिर वो पैकेज में आपके इंक्लूड होता है, तो फिर उसमें चले जाएं। दूसरी है मस्जिद, ये कौन सी, इधर नजर नहीं आ रही मुझे, मस्जिद जुमा। ठीक है, यहाँ पर एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के दौरान यहाँ स्टे किया था, रुके थे, और यहाँ जुमे की नमाज अदा की थी, इस वजह से बन गई मस्जिद जुमा। एक है मस्जिद गमामा, ये बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ ही है, इसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं। ये है जबल ओहद, इधर आपको जरूर जियारतों के लिए लेके जाएंगे। जबल ओहद की तो सबको पता है कि गज़वा ओहद इधर हुई थी, और ये एक मस्जिद यहाँ बना दी गई है शुहदा के नाम पर। और यहाँ पे ये वाली पहाड़ी जबल रुमात है, ये जबल ओहद के बिल्कुल सामने एक छोटी पहाड़ी है, जिसपे उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद के दौरान हुक्म दिया था 70 तीर अंदाजों को कि यहाँ से जगह नहीं छोड़नी, और इधर पीछे कहीं वेट कर रहे थे खालिद बिन वलीद, जिन्होंने बाद में मौके का फायदा उठाकर इस पहाड़ी पर चढ़ के उनको तीर अंदाजों को गिराया और फिर मैदान पूरा लूट लिया। तो 70 जो सहाबा हैं वो शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये सारी, अच्छा इसमें कुछ मिस हो गई हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें तस्वीरें मेरा ख्याल है कुछ मिस हो गई हैं। मस्जिद किबलतैन है, उसकी शायद तस्वीर मिस हो गई। मस्जिद किबलतैन जो है वो एक दो किबलों वाली मस्जिद है। उधर आपको लेकर जब जाएंगे तो वहां पे भी आप नमाज अदा कीजिएगा, और देखिएगा कि बेसिकली ये वो जगह थी, वो लोकेशन थी। उस वक्त मस्जिद नहीं थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे जब सूरह बकरा की वो आयतें नाजिल हुई थी, और किबला चेंज करवा दिया गया था। इससे पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी, उसके बाद से काबा की तरफ रुख करके नमाज का हुक्म आ गया था। तो यहाँ प्रॉपर दो किबले बनाए गए हैं कि इस तरफ किबला था पुराना, और अब किबला इस तरफ है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और फिर इसी तरह मस्जिद सैयद शुहदा कहते हैं उस मस्जिद को, जो जबले ओहद के मैदान में है। ठीक है, इसी तरह जबले ओहद का आपको दिखाएंगे। गज़वा खंदक की जगह कुछ एजेंट्स लेके जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते। अगर आप अपना खुद पैकेज कर रहे हैं ज़ियारात का, तो आपको ये डिपेंड करता है गाइड कैसा मिलता है। गाइड समटाइम्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको मुख्तलिफ जगह दिखाते हैं, कुछ टाइम वो नहीं भी दिखाते। लेकिन खैर गज़वा खंदक की जगह है, वो प्रॉपर थोड़ा सा चढ़ के ऊपर आप देखते हैं किस किस जगह कैंप लगाए गए थे। फिर कुआं है वो दिखाया जाता है, खजूर का बाग है उधर लेके जाया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ, यानी आपको कुछ लोग बहुत ज्यादा ज़ियारतें कराते हैं, कुछ बहुत कम कराते हैं। ये वाली अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये आपको कुछ ज़ियारतें वहां कराई जाएंगी, इन ज़ियारतों पे जाएं। जिस चीज का ख्याल रखना है ज़ियारतों पे जाते हुए, वो ये कि हर जगह जाएंगे तो जहाँ मस्जिद है वहां आपने 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करनी है। उसके बाद अगर नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो नवाफिल पढ़ें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो जगह हैं, कोई भी अगर आपको ज़ियारत कराई जाती हैं तो उधर नमाज का हुक्म नहीं है। कोई ऐसी सुन्नत नहीं मिलती, कोई सुन्नत में रिवायत नहीं मिलती कि जी वहां जाके आप नमाज पढ़े। लेकिन लोग हर जगह जाकर नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, हर उस जगह पर भी जाकर नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं जहां हुक्म नहीं था। तो ऐसा नहीं करना। जब गज़वा ओहद के मैदान में जाएंगे तो वहां जो आपको जो शुहदा की कब्रें हैं, जरा देखिएगा और इबरत पकड़िएगा इस चीज से कि हम अब किस तरह की कब्रें बनाते हैं। इस्लाम की अजीज तरीन शख्सियात 70 सहाबा उस जंग में शहीद हुए, शुहदा हैं, और उनकी कब्रें बनाई हैं, और कितनी इस अंदाज से बनी हुई है कि पता भी नहीं चल रहा इधर कब्र है, एक छोटी सी मिट्टी के ढेर, और ऊपर जो है वो पत्थर पत्थर से रखे हुए हैं बस। और उस सारे एरिया को एक फेंस लगा के जालियों में कवर कर दिया गया। और वहां जाकर क्या करना है, वहां जाकर बाहर बड़े बड़े बोर्ड भी लिखे हैं, हर जगह जाते हैं तो वहां बोर्ड पढ़ लिया करें। अब तो इन्होंने इतनी सहूलत की है कि इंग्लिश इंग्लिश अराबिक और उर्दू में भी सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। और वहां जगह जगह रिक्वेस्ट लिखी होती है कि ये जगह जो है वो दुआओं की जगह है, दुआएं करें बस। लेकिन लोग हमारे पास नहीं आते। तो वहां लिखी हुई है प्रॉपर दुआ कि जब कब्रिस्तान विजिट करें तो कौन सी दुआ आपने पढ़नी है, वो दुआ देखें बोर्ड से और पढ़ लें। वैसे भी आनी चाहिए हमें कब्रिस्तान जाने की दुआ, वैसे तो हम खवातीन नहीं जाती होती कब्रिस्तान ज्यादा, लेकिन यह कि एटलीस्ट सीख के जाए, नहीं सीखी हुई तो पढ़ लें, या सिंपल फातिहा पढ़ लें। ठीक है, तो धाड़े मार के रोना शुरू करना, या वहां पे नमाजें बिछा लेना और गलत जगहों पे या चूमना शुरू कर देना जालियों को, ये कहीं से भी साबित नहीं है। ठीक हो गया। तो अच्छा, मदीना में ज्यादातर आपको मस्जिदों की ही जियारतें कराई जाएंगी, इसलिए ये अच्छी बात है, बावजू होके जाएं। वैसे तो हर मस्जिद में गुसल खाने, वजू खाने सब बना हुआ है, लेकिन ये होता है जरा अगर आपका वजू है तो टाइम बच जाता है आपका। ठीक है, तो आप ये सब ज़ियारतें करें, और इस मदीना के ट्रिप को बहुत इंजॉय करें। बहुत बाबरकत जगह, बहुत पुरसकून जगह, क्योंकि मक्का एज सुन एज आप एंटर होंगे फिर आपकी एक दौड़ लग जाएगी।
کیونکہ مدینہ میں آپ نے کیا کرنا ہے، مدینہ میں آپ نے بیسیکلی نمازیں ہی تو پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے. لیکن مکہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ٹھہر نہیں پاتے، ہر روز آپ چاہتے ہیں ایک طواف بھی کر لیں. اور مکہ کی تو اتنی بڑی حدود ہے کہ مسجد میں انٹر ہوتے ہوتے ہی آپ کی بینڈ بج جاتی ہے، لگ ہی جاتی ہے، آپ چل 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 کہ تھک جاتے ہیں. لیکن اس تھکنے کا بھی مزہ ہے، اور اس تھکنے کو بھی بعد میں انسان اتنا مس کرتا ہے، اتنا مس کرتا ہے کہ بتا نہیں سکتی. ایک دفعہ ہو آئے پھر دیکھیے گا دل کی کیفیت. تو یہ تھی مدینہ کی زیارات. امید ہے اس سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، مسجد نبوی کے ٹاپک پہ بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اس کے علاوہ بھی وہاں جا کے کہ کوئی پریشانی بنتی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ یاد رکھیے مسجد نبوی کے احاطے میں بھی بہت زیادہ غسل خانے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ آرام سے جب چاہیں وضو کر سکتے ہیں. عورتوں کے سیکشنز میں باہری صحن میں بڑے بڑے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، غسل خانے بھی بنے ہیں، تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. زمزم کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ زمزم جو ہے وہ، ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زمزم کے کولرز کے اوپر زمزم لکھا ہوتا ہے، سکیا زمزم. اور مسجد کے اندر تو ہر جگہ آپ کو زمزم ہی ملے گا مدینہ کی مسجد میں. لیکن مسجد کے باہر صحنوں میں جو کولر پڑے ہیں، کولر کا کلر اور سٹائل سیم ہے، بٹ وہ زمزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک لالچ ہوتی ہے نا ہمیں پانی کی بوتلیں بھر بھر کے رکھنے کی، تو وہ لوگ وہاں پہ بھی رش لگا کے بھر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں وہ زمزم نہیں ہے. زمزم خالص جو ہے وہ اندر ہی مل رہا ہے. بے شک جا کے نوٹ کر لیجیے گا، مسجد کے صحن میں پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہے. مسجد کے جو باہر صحن ہے نا کھلے، ان میں زمزم نہیں ہے، ان میں کولرز میں سادہ پانی ہے. ٹھیک ہے، پینے کا یہ آف کورس پیئیں، لالچ نہ کریں، زمزم کی لالچ ہے، اندر جا کے پی آئیں. اور خدا را ایک چھوٹی بوتل بس رکھیں، وہ بھر کے لے آئیں. یہ نہیں کہ آپ کو وہ منع کر رہے ہیں بڑی بڑی بوتلیں بھرنے کے، لیکن مجال ہے کوئی سنے، گند مچا رہے ہیں، بھر رہے ہیں. مکہ میں آپ کو میں بتاؤں پراپر زمزم کی انہوں نے سپیس بنائی ہوئی ہے جگہ جگہ بھرنے کی، کھڑے ہو کر آرام تسلی سے. ادھر کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن وہاں نہیں، ساری عوام جو ہے وہ صحن میں گند مچا رہی ہے، ادھر ہی گرا رہے ہیں پانی، ادھر ہی پاؤں دھو رہے ہیں، ادھر ہی گند مچا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ادھر نماز پڑھنی ہے لوگوں نے. بہرحال یہ چیزیں میں ڈسکس کروں گی ڈوز اینڈ ڈونٹس والی ویڈیو میں، اس لیکچر میں. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی اور سوال اگر ذہن میں آپ کے آتا ہے تو مجھ سے ضرور پوچھے گا. جائیں تو مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیں. اپنے لیکچر کا اختتام جو ہے وہ ایک بار پھر درود شریف پر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.